کئی روز بعد ایک شام میں اپنی بالکنی میں کھڑی تھی کہ وہ نظر آ گیا. پوچھا کیسی ہیں آپ؟ اس نے گفتگو کی ابتدا کی. میں چپ رہی. میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے جناب، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتانے کی بجائے اسی سے سوال کر لیا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد الرحمن ہے. میں دنگ رہ گئی. اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. یہ لفظ بارش کے ٹھنڈے قطروں کی مانند میرے دل پر ٹپک پڑا. کل شام کو اسی جگہ بات ہوگی، یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. میرا خیال تھا کہ کسی پڑوسی نے اسے میرا حال کہہ دیا ہوگا، اور یہ بھی کہ عبد الرحمن ایک رات کی دلہن کو الوداع کہہ کر چلا گیا تھا. سوچا کسی نے جانے کا قصہ سنایا ہوگا اسے. میں خود ہی سچ بتا دیتی ہوں. میں نے اسے خط لکھا کہ دیکھو، میرے اندر اب مزید دکھ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں اور آپ کا مذاق میرے لیے عمر بھر کا روگ بن جائے. شام کو جو ہی وہ نظر آیا، میں نے خط کو مروڑ کر اس کی بالکنی میں پھینک دیا. اگلے دن اس نے خط کا جواب دیا. لکھا تھا، میں کوئی برا انسان نہیں، میرا جو نام ہے وہی بتایا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک مجھ سے بات نہ کریں. اب آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی شخصی آزادی کو عزیز رکھیے. اس کے بعد کئی دن تک اس نے میرا سامنا نہ کیا تو دل میں دکھن سی محسوس ہوئی. لگتا تھا کہ میرا سکون ہی نہیں، دل بھی کسی نے چرا لیا ہے. اب ہر وقت میری آنکھیں اسے تلاش کرتی رہتی تھیں. ایک دن ندرت آئی تو وہ مجھے چھت پر لے گئی. وہاں وہ موجود تھا. اس نے سلام کیا اور بولا، دعا کرنا کہ میں امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر لوں. میں چپ رہی، لیکن چپکے چپکے میں اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتی رہی. دعا قبول ہو گئی. اسے شاندار کامیابی نصیب ہوئی. محنت کی تھی تو اس کا صلہ بھی ملا. اس نے پوزیشن لی تھی. اگلے دن بالکنی سے بات ہوئی. اس نے بتایا کہ وہ عید کرنے لاہور جا رہا ہے. جی اداس ہو گیا. جب وہ 10 دن کے بعد آیا تو پریشان سا تھا. ہم چھت پر ملے. میں نے بتایا کہ چچا جان میری شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی رشتہ بھی پسند کر لیا ہے. کہیں سے بھی رشتہ آئے انکار کر دو اور میرا انتظار کرو. وہ جانتا تھا میرے ماں باپ نہیں ہیں، پھر میں کیسے تنہا زندگی گزاروں گی. ندرت نے مجھے سمجھایا کہ تم اسے چھت پر نہ ملا کرو، کسی بھی وقت کوئی تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تم بدنام ہو جاؤ گی. تو ہم کہاں جا کر بات کریں؟ بہتر ہے کہ تم میرے گھر پر مل لو. عبد الرحمن کو میں نے یہ بات بتائی. وہ مان گیا. میں ندرت کے گھر گئی. اس نے ہم دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. ہم نے سکون سے کچھ دیر بات کی. عبد الرحمن نے مجھے اپنا پتہ بھی لکھ کر دے دیا. کہنے لگا کہ اب واپس اپنے گھر یعنی لاہور جانا ہے. یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں 1 ماہ کے اندر اندر اپنی والدہ کو لے کر آؤں گا اور وہ تمہارے چچا سے رشتہ مانگ لیں گے. اس دوران اگر کوئی رشتہ آئے تو تم ہرگز ہاں مت کرنا. چلتے ہوئے ندرت نے اس سے پوچھا، پتہ تو صحیح لکھ کر دیا ہے نا؟ کیوں؟